وا اور اولائکا یہی لوگ ہیں، ہم وہ یا وہی، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ واو نون جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کی کلاس سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کا لفظ با لفظ ترجمہ اور اس کی تفسیر کا۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں کے اس وقت سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا باعث برکت اور سورہ بقرہ کو چھوڑنا جو ہے وہ باعث حسرت ہے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہر لفظ کا اردو ترجمہ و تفسیر لیسن نمبر 1۔ الف لام میم، الف لام اور میم۔ الف لام میم ہے حروف مقطعات، اس کا کوئی بھی کہہ لیں کہ اسپیسیفک میننگ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کی ہے اس چیز کے پیچھے پڑنا بھی ہمیں شعبہ نہیں دیتا۔ تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم جو ہے وہ ایک الگ حرف ہے، تو یہاں پہ پھر 30 نیکیاں جو ہے وہ شمار ہوتی ہیں۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور رمضان میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن کے ایک حرف پہ 700 گنا سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے، ہمارے پاس ہے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2۔ ذالکا وہ یا یہ، اب آپ یہاں پہ آپ کو رومن میں بھی نظر آ رہا ہوگا، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے آسانی جو ہے وہ میں نے کی ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ جو ہے میں نے یہاں پہ شو کر دیا ہے اور رومن میں بھی شو کر دیا ہے، تاکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے لینگویج کے بیریئر کے بغیر۔ اب ذالکا وہ یا یہ، ذالکا کہہ لیں کہ اس میں اشارہ ہے، کسی بھی چیز کی طرف اشارے کے لیے جو ہے یہ ورڈ آتا ہے۔ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں یا جس میں، ہدن ہدایت ہے، لل کے لیے یا واسطے، متقین واسطے ان کے جو متقی ہیں یا متقی لوگوں کے لیے۔ 2 سے 3 جو ہے وہ ترجمہ 2 سے 3 ترجمے بنتے ہیں۔ میں دونوں یا تینوں جو بھی ترجمے میرے ذہن میں آتے ہیں یا ڈیفرنٹ بک سے جو ہے وہ میں نے کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ تیار کی ہیں یا تیاری بھی ساتھ کی ہے، تو 2 سے 3 جو ترجمے بنتے ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں سے جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ یاد کر لیجئے۔ تو لیل کا ترجمہ ہے کے لیے بھی اور واسطے بھی، تو واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، یعنی کہ بالکل قرآن سیکھنے آپ جا رہے ہیں اور آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس قرآن کو اگر تم پڑھنے جا رہے ہو تو اس قرآن میں کسی قسم کا تمہیں کوئی شک نہیں ملے گا، اور ہاں اگر ہدایت چاہیے قرآن سے تو ہدایت صرف متقی لوگ ہی پا سکتے ہیں۔ ذالکہ کا اشارہ جو ہے وہ کتاب یعنی کہ قرآن کی طرف ہے، اور اس قرآن کی طرف ہے جس کی کاپی جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 3 کی طرف۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک تو ہے ہمارے پاس وکیبلری جیسے الکتاب یا ریبہ شک،
ٹھیک ہے، متقی، للمتقین، متقی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس ضمائر بھی ہیں، جیسے لا، لا کا ترجمہ پورے قرآن میں جو ہے وہ نہیں ہی رہے گا، فی کا ترجمہ میں ہی رہے گا، اور ہی کا ترجمہ جس یا اس یا اس رہے گا۔ تو جو ضمائر ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، اور جو وکیبلری ہے ظاہری سی بات ہے یاد تو وہ بھی کرنی پڑے گی، لیکن ضمائر اگر ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیے تو پورے قرآن میں بار بار ریپیٹ یہی ورڈ ہوں گے یا لیٹر ہوں گے، آپ کو یہ بار بار یاد نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کو صرف وکیبلری کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ تو آیت نمبر 2 کی جو ضمائر ہیں ان کو ذرا سمجھ لیجئے۔ لا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں، فی کا مطلب ہے میں، اور ہی کا مطلب ہے جس۔ الگ رجسٹر پہ اس کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ فی، لا، ہی جو ہے اس کے ترجمے سیم ہی رہتے ہیں۔ ہاں ترجمے کے اعتبار سے کا کی کو میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ لیل کا مطلب ہوتا ہے واسطے یا کے لیے، ٹھیک ہے، کے لیے یا واسطے، 2 معنی ہوتے ہیں، وہ لکھ لیجئے۔ یا نون جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک سے زائد کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو یا نون کا جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں، جو متقی ہوں گے۔ اب اگر بات آ گئی ہے متقین کے بارے میں، تو متقین بننے کے لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون کون سی صفات جو ہے وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں، یا کا ترجمہ وہ بھی ہے اور جو بھی ہے، بالغیبی، غیب پر، با کا ترجمہ پر ہے اور غیب کا ترجمہ غیب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا غیب کا روٹ کیا ہے؟ غین یا با، غیب اس کا روٹ ہے۔ تو بیسیکلی اب آپ یہاں پہ بھی ضمائر کے نشان لگا لیجئے، یا وہ یا جو، با کا ترجمہ پر، ٹھیک ہے، 2 میں نے یہاں سے بھی الگ کروا دیے۔ اور یہ جو ضمائر میں الگ کروا رہی ہوں، یہ ضمائر کی ہیڈنگ آپ نے اس طریقے سے دینی ہے، ٹھیک ہے، جو میں یہاں پہ الگ کروا رہی ہوں اس کو الگ نوٹ بک پہ جو ہے وہ نوٹ کیجئے۔ الگ آپ ضمائر یاد کر لیں گے تو پورے قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آپ نے صرف پھر وکیبلری ہی یاد کرنی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے موٹے موٹے الفاظ جو نظر آ رہے ہیں یہ وکیبلری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات آئی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وا، اور یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وا، اور مما، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب واؤ کا ترجمہ کیا ہے اور یا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ یا جو۔ قیمون، قائم سے نکلا ہے یہ ورڈ، اور وہ قائم کرتے ہیں، واؤ نون اشارہ کرے گا جمع کی طرف، جیسے کہ یا نون نے ہمیں شو کیا تھا ایک سے زائد چیزیں، اور واؤ نون 2، 3 یا اس سے بھی بہت زائد چیزیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ اس میں آ جائیں گے، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ اگر صلاۃ کا معنی ہم سمپل صلاۃ کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، لیکن جب صلاۃ کے ساتھ وَيُقِيمُونَ کا ورڈ آ جائے گا تو اس کا مطلب پھر نماز ہوگا، اور نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ نماز کو ادا کرنے کی شرائط کون کون سی ہے؟ نوٹ کر لیجئے۔ قبلہ رخ ہونا چاہیے، آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے جو ارکان ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے، 4 اس کے رکن آ جاتے ہیں۔ اگر سمپل صلاح ورڈ آیا تو اس کا مطلب ہوگا دعا، لیکن اگر صلاح سے پہلے قائم کا ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا نماز۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کہنے اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن میں تو صلاح کا ورڈ آیا اور اس کا مطلب دعا ہے، تو آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن جب تک آپ کسی بھی ورڈ کی کہہ لیں کہ ڈیپتھ یا اس کی تفسیر کے اندر نہیں جائیں گے، آپ کو معنی سمجھ نہیں آئے گا کہ صلاح کا جو کنیکشن ہے وَيُقِيمُونَ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی ارکان اور شرائط جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، ویڈیو کو پاز کر کے اس کو دوبارہ سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کوسچن ہے۔ واؤ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور من، مما، یہ 2 ورڈ سے بنا ہے، ایک ہوتا ہے من اور ایک ہوتا ہے ماں۔ من کا مطلب ہے سے اور ماں کا مطلب ہے جو، اس میں سے جو یا اور اس میں سے جو۔ یہاں پہ واؤ کا ترجمہ آپ خود ایڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ ہر کہہ لیں کہ آپ کو بک کے اندر ترجمہ مختلف ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اردو زبان ہے، آپ کسی بھی طرح محاورہ بنانے کے لیے اس کا ترجمہ وا اور از ایم جیسے ہم کرتے ہیں نا، اسی طرح وا اور جو آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں۔
اور اس میں سے جو رزق یعنی کہ رزق اور نون کا ترجمہ ہے ہم، یہ بھی ضمیر ہے، اس کو بھی الگ نکال لیجئے، ہم ان کو، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، یون کا کیا ترجمہ ہے، یا کا ترجمہ وہ، یہاں پہ بھی میں نے آپ کو یا کا ترجمہ جو ہے وہ مینشن کروایا ہے، یون نفق، اس کے بعد نون فا قاف اس کا روٹ ہے نفق، نفق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور واو نون جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کا ذکر ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ اور نہیں آئے گا، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ضمائر کو الگ کیجئے، اس آیت میں سے بھی واو ہمارے پاس ضمیر ہے، یا ہے، اس کے بعد یہ والی واو، مما یہ، رزقنا میں نون کھڑا زبر جو ہے ہم، اور یہاں پہ یون میں یا، یہ ضمیر ہے، ضمائر ہیں، ان کو میں نے الگ کرنا بھی آپ لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ یا دیکھا، اور پیچھے بھی ہم نے یا کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھا تھا، اب یہاں پہ یا جو ہے بار بار ریپیٹ ہو، یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یا کا ترجمہ دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ایک دفعہ جب آپ نے یا کا ترجمہ یاد کر لیا، اب جہاں جہاں پہ بھی آئے گا وہ آپ کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ متقین کی مزید صفات بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں بیان کی کہ جو متقین لوگ ہیں، آیت نمبر 3 میں جو بیان کی کہ متقین لوگوں کی کیا صفت ہے، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں جی، خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 4 کی طرف، اور الذین وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یا وہ ایمان لاتے ہیں، یا کا ترجمہ وہ بھی ہے اور جو بھی ہے، ٹھیک ہے، دو مختلف تفاسیر سے جو ہے وہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، میں نے 2 سے کیا ہے، اس کا معنی مجھے 2 ہی ملے ہیں، یا کا وہ بھی اور جو بھی، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، با کا ترجمہ کیا ہے جی ہمارے پاس، ساتھ یا پر کے، بما اور ما کا جو، یہ دونوں ضمیر ہیں، ضمائر ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، یہ جو الف کے اوپر پیش ہے نا، یہ پاسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر نازلہ ہوتا ہم پریزنٹ کی بات کرتے یا نیکسٹ ہم فیوچر کی بات کرتے، لیکن انزلہ میں جو پیش ہے یہ پاسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 4 میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ وہ جو صفت ہے نا متقین لوگوں کی، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا، کیا نازل کیا گیا تھا، قرآن نازل کیا گیا، ایمان والے جو ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ان کی کیا صفت ہوتی ہے ایمان والوں کی، وما اور جو، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ قرآن پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وا اور بالآخرتی اور آخرت کے ساتھ یا آخرت پر، ہم وہ، یوقنون واو یا کا ترجمہ ہے وہ، یوقنون، اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گا وقن، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، کس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ لاسٹ صفت آ گئی ہے کہ ایمان والوں کی صفات اب ایک دفعہ دوبارہ سے پیچھے سے لے کر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1، اس کے بعد ہے جی نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اولئکا یہی لوگ ہیں، علی اوپر، اب علی جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ پچھلے والے بھی جو ضمائر تھے وہ میں نے نشان لگوا دیے ہیں، یہ سب بھی جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے اپنی نوٹ بک پہ، ٹھیک ہے۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت پر یا ہدایت کے اوپر، ٹھیک ہے، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، تو اولئکا یہی لوگ ہیں، علی ہدم من ربہم ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ یہاں پر من جو ہے وہ ضمیر ہے، ہم جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اپنے رب، ٹھیک ہے، کی طرف سے، ٹھیک ہے، اپنے یا اس میں اپنا یا انہیں یا اس طریقے کے معنیوں میں یہ استعمال ہوگا۔ علی جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، تو اس والی پورشن میں آیت کے اس پورشن سے بھی جو ہے وہ ضمائر الگ کر لیجئے۔ تو نیکسٹ آ جائیے، ربہم وا اور اولئکا یہی لوگ ہیں، ہم وہ یا وہی، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، واو نون جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، پانے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
اگر تو میں یہ بات کہوں کہ کون لوگ فلاح پاتے ہیں، اگر تو میں یہ بات یہاں پہ کروں تو جتنے بھی ابھی ہم پوائنٹس پڑھ کے آئے ہیں وہ ریوائز ہوں گے. اگر میرا کوسچن میں چینج کر دوں، پہلا کوسچن کیا تھا کہ متقین لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، تو متقین لوگوں کی صفات کون کون سی ہیں، وہ آیت نمبر 5 تک ہم نے دیکھی. اگر کوسچن آیت نمبر 5 کے آخری ورڈ سے بنایا جائے کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، تو کہہ لیں یہی سارے جو پوائنٹس ہیں یہ ریپیٹ ہو جائیں گے. فلاح کن کو ملتی ہے؟ دوبارہ سے دیکھیے، کوسچن صرف چینج کیا. جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو قائم کرتے ہیں نماز، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن کے اوپر جو ہے ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلی جو کتاب ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ کامیابی پائیں گے، فلاح پائیں گے. فلاح اس کا روٹ ہے فلاح، کامیابی. ٹھیک ہے، تو 2 کوسچنز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. فلاح پائی کیسے جاتی ہے، یا متقین لوگوں کی جو ہے وہ صفات کیا ہوتی ہیں. تو سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں ہم متقین لوگوں کے بارے میں، متقیوں کی صفت کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہدی للمتقین، ہدایت پاگے متقی لوگ. تو متقی لوگوں کے بارے میں جانیے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنائیے. آج کے لیسن میں ہم نے 5 آیات ہی پڑھنی ہے. کل کا جو لیسن آئے گا ہمارے پاس اس میں آیت نمبر 6 اور 7 ہی کور کریں گے، کیونکہ اس میں کافروں کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے. تو جیسے ہم 6 اور 7 پڑھیں گے تو کافروں کا آپ کو ایکسپلین کروں گی، اور 8 سے جب 16 کی طرف جائیں گے تو منافقین کا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی. تو تب ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈی کوڈ کریں گے ان آیات کو. ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. ضمائر کو الگ نوٹ بک پہ لکھنے کا فائدہ آپ کو آنے والی چند کلاسز میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے لازمی پوچھ لینا ہے. ایک کمنٹ آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ ہوم ورک ہے، آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ سورہ بقرہ کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ بقرہ کا لفظی معنی کیا ہے. یہ لیسن کے بالکل سٹارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں بھی یہ بات دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا پورا لیسن مکمل کرتے ہیں. لیسن کو مکمل سننے کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن میں بقرہ کا جو لفظی مطلب ہے، لفظی ترجمہ ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے. یہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی زندگی رہی تو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.